بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات بھیجے بر محمد وعلی محمد. ظاہر بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے، اور اب ایک ہی مجلس جو ہے وہ رہ گئی ہے، اور موضوع بے انتہا وسیع ہے کہ سرور کائنات، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور فیصلہ کن ارشاد ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین. دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک کتاب خدا ہے، دوسری میری عطرت ہیں، میرے اہل بیت ہیں. جب تک ان سے تمسک اختیار کرتے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور دیکھو یہ کبھی جدا نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر کے پاس، میرے حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. لہذا قیامت تک کے لیے قدرت نے، اللہ نے حکم اس کے رسول اللہ کے ذریعے سے یہ حکم مسلمانوں تک پہنچایا کہ پورے مسلمان یہ سمجھ لیں کہ قیامت تک ہدایت کا سورس کیا ہے، ہدایت کا ذریعہ کیا ہے. وہ ہے قرآن اور اہل بیت. آپ توجہ رکھیں، جو کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کم وقت ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کاہے کے لیے آئے تھے، جو انبیاء آئے تھے وہ کاہے کے لیے آئے تھے. میں بہت توجہ چاہوں گا. میرے امام العلماء میں ماشاءاللہ اکثریت پڑھی لکھی حضرات کی ہوتی ہے، لہٰذا اسی لحاظ سے میرے جملے بھی ہوتے ہیں، اسی کے لحاظ سے میرا موضوع بھی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو 1,24,000 انبیاء آئے، ان کا مقصد کیا تھا؟ کیا ان کا مقصد یہ تھا کہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں؟ کیا مقصد یہ ساری برائیاں ختم ہو جائیں اور سب اچھے ہو جائیں یہاں سے وہاں تک 100%؟ تو یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. آج بھی برے لوگ ہیں، آج بھی ظالم ہیں، آج بھی لوگ غلط کام کرنے والے موجود ہیں. تو یہ 1,24,000 انبیاء، یا تو یہ کہا جائے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا. ان کا مقصد، بہت توجہ رہے، بنیادی، میں نے کہا بنیادی باتیں یہاں پر کرنا ہے، بہت کم وقت. یا تو آپ یہ کہیے کہ ان کا مقصد پورا ہو گیا آنے کا، سب اچھے ہو گئے. اب نہ کوئی چوری کرتا ہے، نہ ڈکیتی ڈالتا ہے، نہ کوئی ظلم کرتا ہے، نہ کوئی زیادتی کرتا ہے، نہ کوئی ناانصافی کرتا ہے. لہذا انبیاء کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. ایک تو یہ بات، تو یہ بھی غلط ہے. کیونکہ چوری آج بھی، ڈکیتی آج بھی، ظلم آج بھی، ستم آج بھی دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے ہر طرف. دنیا میں چاروں طرف مظلوم پھیلے ہوئے ہیں، اور ظالم جو ہے ان کے اوپر کھلے عام ظلم کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقصد پورا نہیں ہوا. یا دوسری بات کہی جا سکتی ہے کہ معاذ اللہ اللہ انبیاء بھیجتے بھیجتے تھک گیا. بہت توجہ. پڑھا لکھا مجمع ماشاء اللہ میرے سامنے ہے. یا انبیاء اور رسول بھیجتے بھیجتے اللہ تھک گیا. ارے بھائی تم قابل اصلاح نہیں ہو، تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، تم قابل اصلاح نہیں ہو، لہذا اب میں سلسلہ بند کر رہا ہوں. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اب میں سلسلہ بند کر رہا ہوں، اور تم کو تمہارے حال پہ چھوڑ دیا، اب جو دل چاہے کرو، کیونکہ تم قابل اصلاح نہیں ہے. تم اتنے نالائق ہو کہ تمہاری اصلاح کوئی نبی نہیں کر سکتا، کوئی پیغمبر نہیں کر سکتا. تو یا تو یہ بات مانی ہے، تو یہ بھی غلط ہے. توجہ ہے. یہ بات مانی جائے کہ سب صحیح ہو گئے، سب اچھے ہو گئے، اس لیے انبیاء آنا بند ہو گئے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے
کہ نہیں، اللہ جو تھا وہ آخر میں اس نے مایوسی اختیار کر لی، معاذ اللہ، اور کہا کہ بھیا یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، لہذا اب نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جائے، اور لہذا آپ کو ہم نبی نہیں بھیجیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ پھر تو ہے کیا چیز؟ آپ یاد رکھیں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ ساری دنیا کی برائیاں ختم ہو جائیں، انبیاء اس لیے نہیں آئے تھے کہ ساری کائنات کو وہ اچھا بنا دیں، اور اگر ہم یہ مانیں تو معاذ اللہ مقصد انبیاء حاصل نہیں ہو سکا، رسولوں کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا۔ نہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ حق کو الگ کر دیں، باطل کو الگ کر دیں۔ بہت توجہ چاہوں گا، ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ حق کو الگ کر دیں، باطل کو الگ کر دیں، حق کو بھی پہچانوا دیں، باطل کو بھی پہچانوا دیں۔ اب تم حق کو اختیار کرو تو اپنی مرضی سے، باطل کو اختیار کرو تو اپنی مرضی سے۔ صلوات بھیجو علی محمد وعلی حق کو اختیار کرو تو ہم پہچانوائے دیتے ہیں، حق کو پہچانوائے دیتے ہیں، باطل کو پہچانوائے دیتے ہیں، ظلم کو پہچانوائے دیتے ہیں، عدل کو پہچانوائے دیتے ہیں، ظلمت کدھر ہے بتائے دیتے ہیں، نور کدھر ہے بتائے دیتے ہیں، سچائی کدھر ہے بتائے دیتے ہیں، جھوٹ کدھر ہے بتائے دیتے ہیں۔ ہمارا کام پہچانوانا ہے، ہمارا کام شناخت کروانا ہے۔ ارے تم کس کے ساتھ ہوگے یہ تمہارے اختیار میں ہے، تم کس زندہ باد کس کا ساتھ دو گے یہ تمہارے اختیار میں۔ ہم نے پہچانوا دیا، ہمارا کام ہے کہ باطل کے چہرے سے حق کی نقاب نوٹ ڈالیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ باطل کدھر ہے، حق کدھر ہے۔ باطل کو پہچانوانا، حق کو پہچانوانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہمیشہ باطل ایک حرکت کرتا ہے، ایک چالاکی کرتا ہے۔ یہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی برائی برائی کی شکل میں نہیں آتی، ارے توجہ رہے، کبھی برائی برائی کی شکل میں نہیں آتی ہے، کبھی باطل باطل کی شکل میں نہیں آتا ہے، کبھی ظلم ظلم کی شکل میں نہیں آتا ہے، بلکہ ہمیشہ برائی اچھائی کا نقاب اوڑھ کر آتی ہے۔ باطل جو ہے وہ حق کا ملمہ کر کے آتا ہے، اور توجہ چاہوں گا جھوٹ جو ہے وہ سچ کا میک اپ کر کے آتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولا علی کا ارشاد ہے، مولا علی کا ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ برائی کبھی برائی کی شکل میں نہیں آتی ہے، ظلم کبھی ظلم کی شکل میں نہیں آتا ہے، باطل کبھی باطل بن کے نہیں آتا ہے، بلکہ باطل اپنے اوپر حق کا ملمہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے برائی جو ہے وہ اپنے اوپر اچھائی کا لبادہ اوڑھ لیتی ہے۔ اسی طرح سے جو جھوٹ ہے وہ سچ کا میک اپ کر لیتا ہے۔ انبیاء کا کام یہ ہے کہ اس میک اپ کو اتار دیں، انبیاء کا کام یہ ہے کہ اس نقاب کو نوٹ ڈالیں، انبیاء کا کام یہ ہے کہ تمہیں بتا دیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ یہ ہے انبیاء کا فریضہ، یہی انبیاء کا فریضہ، اور یہی امامت کا بھی فریضہ ہے، یہ بھی امام کا فریضہ ہے۔ مگر عجیب چیز ہے کہ بعد میں بھی اللہ نے علامتیں چھوڑ دیں، نبی ختم ہو گئے، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول اللہ کا سلسلہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حق کو باطل کو پہچانوانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ اور توجہ چاہوں گا، حق و باطل کو پہچانوانے کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ رسول نے بھی انداز عجیب و غریب اختیار کیا تھا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ بہت سے لوگ منافق بن کر آ گئے تھے، مصلحت الہیہ نہیں تھی،
مصلحت رسالت نہیں تھی کہ نام بنام بتاتے رہیں کہ دیکھو اس میں منافق کون ہے، اس میں منافق کون ہے، یہ مصلحت نہیں تھی، مگر ایسا طریقہ اختیار کر لیا کہ دنیا خود سمجھ لے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ توجہ رہے، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ بہت زیادہ بباغ دہل کہا جاتا ہے کہ ایک شخصیت ایسی تھی، آپ لوگ اس کو خواہ برا کہتے ہیں، کہ جس کے لیے جب مکہ فتح ہوا ہے تو رسول نے حکم دیا تھا کہ جو ان کے گھر میں پناہ لے لے وہ بچ جائے گا، جو ان کے گھر میں پناہ لے لے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ارے صاحب اتنی بڑی عزت دے دی، اتنا بڑا شرف دے دیا رسول اللہ نے کہ اب نام ہی میں لے لوں، کیونکہ تاریخوں میں نام موجود ہے کہ ابو سفیان وہ تھے کہ جن کے لیے رسول نے فرمایا تھا کہ ان کے گھر میں جو پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، وہ محفوظ ہو جائے گا، قتل نہیں کیا جائے گا۔ ارے 3 طریقے رسول نے اختیار کیے تھے کہ جس کے ذریعے سے 3 طرح کے مسلمان دنیا کے سامنے آ جائیں۔ 3 طرح کے مسلمان تھے، کچھ وہ تھے جو سچے مسلمان تھے، کچھ وہ تھے جو مصلحت پسند مسلمان تھے، کچھ وہ تھے جو منافق تھے۔ ارے توجہ رہے، پوری توجہ چاہوں گا جہاں تک آواز آ رہی ہے۔ 3 کیٹیگریز تھیں، ایک وہ تھے جو سچے مسلمان تھے، ایک وہ تھے جو مصلحت پسند تھے، ایک وہ تھے جو منافق تھے۔ رسول اللہ نے ان کو کیسے پہچانوایا؟ آپ نے فتح مکہ کیا ہے تو کہا جو لوگ کعبے کے اندر پناہ لے لیں وہ بھی بچ جائیں گے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں وہ بھی بچ جائیں گے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں وہ بھی بچ جائیں گے۔ ارے کیٹیگریز بتانا تھی، دیکھو کس طرح کے مسلمان ہیں، میں پہچانوائے دیتا ہوں، پہچان لینا ہمیشہ کے لیے، تمہیں پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ جو کعبے کے اندر پناہ لے وہ سچے مسلمان، ارے توجہ رہے، جو کعبے کے اندر پناہ لے وہ سچے مسلمان، جو گھروں کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ جائیں وہ مصلحت پسند مسلمان۔ ارے بہت واضح مجمع میرے سامنے ہے، جو گھروں کے اندر دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں وہ مصلحت پسند مسلمان۔ اور اگر منافقوں کو پہچاننا ہے تو جو منافقوں کے سردار کے گھر پہ چلا جائے، ایک صلوات بھیجے برناوات بر محمد۔ ہوا کیا تھا؟ تاریخ پیش کروں آپ کے سامنے۔ ہوا کیا تھا؟ جب مکہ فتح ہوا ہے تو کچھ لوگ مسلمان ہوئے، لیکن مسلمانوں کو معلوم تھا کہ منافق ہیں، تو یہ ابو سفیان صاحب جو تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اللہ کی خدمت میں آئے، ارے لوگ مجھے سچا مسلمان نہیں سمجھ رہے ہیں، مجھے شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مجھے منافق سمجھ رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، کوئی ایسی ترکیب کیجئے کہ لوگ مجھے منافق سمجھنا چھوڑ دیں۔ ارے توجہ رہے، ارے دیکھیے فیصلہ کن جملے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو دل پر نقش کر لیجئے گا کہ کوئی ایسا آپ انداز میرے ساتھ اختیار کیجئے کہ لوگ مجھے منافق سمجھنا چھوڑ دیں۔ جملے پر توجہ رہے، لوگ مجھے منافق سمجھنا چھوڑ دیں۔ ایسا انداز اختیار کیجئے کہ دیکھیے میری بیٹی سے شادی کر لیجئے، میری بیٹی سے شادی کر لیجئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے منافق سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے اپنی بیٹی دی تھی، مقصد یہ تھا کہ لوگ انہیں منافق سمجھنا چھوڑ دیں۔
فارسی کا مشہور شعر ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، جو جیسا ہوتا ہے اسی کا ساتھ دیتا ہے، جو جیسا ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ دیتا ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑتے ہیں، باز باز کے ساتھ اڑتے ہیں، لہذا رسول نے پہچانوا دیا کہ جو ان کے گھر میں جا رہا ہو ہمیشہ ہوشیار رہنا، یہ کبھی اسلام کے دوست نہیں ہو سکتے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد والے۔ اس کے بعد ایک پہچان اور بیان کر دی، ایک پہچان اور بیان کر دی۔ ایک اہل بیت میں نے عرض کیا کہ اہل بیت جو ہے محک ہیں، اہل بیت جو ہے کسوٹی ہیں، اہل بیت جو ہے معیار ہیں، اس لیے اس معیار کو پہچانوا دیا کہ ان کے ذریعے سے تم پہچان سکتے ہو کہ کون اللہ والا ہے اور کون باطل کے اوپر ہے۔ جو ان کے دامن سے وابستہ وہ سچا مسلمان، جو ان کے دامن کو چھوڑ دیا وہی منافق ہے۔ اور ایسا انتظام فرمایا کہ اب دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہیں پوری توجہ رہے۔ ضروری نہیں کہ دیکھو تو حق و باطل کو پہچانو، دیکھو تو حق و باطل کو پہچانو۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب ابن عباس، ان سب سے یہ روایت ہے کہ بہت سے منافقین آ گئے تھے کہ جو حقیقت میں منافق تھے، لیکن جو اصل میں جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ، ارے توجہ ہے، کننا نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ بذکر علی ابن ابی طالب۔ ارے علی کا سامنا آنا ضروری نہیں تھا، چہرہ دکھانا ضروری نہیں تھا، اس ذکر میں یہ اثر ہے، اس تذکرے میں یہ اثر ہے۔ کہتے تھے جب بھی ہم علی کا نام لیتے تھے سامنے والے کے چہرے پر نگاہ جما دیتے تھے، اگر رنگ رخ متغیر ہو گیا تو ہم سمجھ جاتے تھے نفاق کا مریض ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ تو معلوم ہوا کہ علی کے چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ذکر علی کرو، خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ اس کے بعد سند دے دی کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ دیکھو قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہیں۔ سند دے دی کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، ارے علی کے ساتھ حق ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرمایا پالنے والے دعا ہے رسول کی، ادر الحق حیثما دار۔ پالنے والے، عجیب جملہ رسول اللہ کا، پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی چلے، حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر علی چلے۔ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کتابیں پڑھنا پڑ رہی ہیں، حدیثیں دیکھنا پڑ رہی ہیں کہ حق اور باطل کون ہے، حق کون ہے اور باطل کون ہے، تو دیکھو ہم تمہارے لیے آسان کیے دیتے ہیں۔ جو بصیرت سے تعلق معاملہ ہے اس کو بصارت سے متعلق کیے دیتے ہیں، جو عقل سے معاملہ تعلق ہے اس کا ہم آنکھوں سے متعلق کیے دیتے ہیں۔ دیکھو اگر تم حق کو نہیں پہچان سکتے، اگر باطل کی شناخت نہیں کر سکتے تو علی کے قدموں کو تو پہچانتے ہو، پر جدھر جدھر علی کے قدم ہیں پیچھے پیچھے حق ہے۔ ایک صلوات بھیجو مولانا محمد والے۔
نزاکت ہے، رسول اللہ کے کلام میں بڑی نزاکت ہے۔ حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑیں حق کو ادھر ادھر موڑ دے۔ کسی سے کہا کہ بھائی مجھے امین آباد جانا ہے، میں مثال ذرا بچے بھی سمجھیں، امین آباد جانا ہے مجھے، کیسے جاؤں؟ کہ یہ صاحب امین آباد جا رہے ہیں، بس جہاں جہاں یہ مڑے، ارے توجہ رہے، جہاں جہاں یہ مڑے انہی کے ساتھ ساتھ تم بھی مڑ جانا۔ تو اب نتیجہ کیا ہوا کہ وہ آگے ہے، ہم پیچھے ہیں۔ اگر ہم اس سے آگے ہو گئے تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا وہ پیچھے کدھر مڑ گیا۔ لہذا آگے ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کسی سے کہا جائے کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ یہ امین آباد، تو پیچھے پیچھے چلیں گے ہم، وہ آگے آگے ہوگا، جدھر وہ مڑ رہا ہے ادھر ہم مڑ رہے ہیں۔ یہاں کہا دیکھو علی جدھر جدھر مڑے ادھر ادھر حق کو موڑ دینا، اس کا مطلب ہے کہ علی آگے ہیں، حق پیچھے ہے۔ ارے توجہ رہے، علی آگے ہے، حق پیچھے ہے، حق پیچھے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک علی کے پیچھے ہے حق ہے، جب تک علی کے پیچھے حق ہے، ادھر علی سے آگے نکلنے کی کوشش کی ادھر باطل بن جائے گا۔ ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآلہ۔ ہر طرح سے اہل بیت کو پہچانوانے کی کوشش ہے۔ ایک مولا علی تشریف فرما ہے، تمام اصحاب کرام کا مجمع ہے، کہا اے علی جاؤ، جا کر فلاں گھاٹی میں جاؤ، فلاں گھاٹی میں جا کر سورج کو میرا سلام پہنچا دینا، سورج کو میرا سلام کہنا، سورج سے سلام کرنا، وہ سورج تمہیں سلام کا جواب دے گا، اور جو وہ کہے وہ مجھے آج تک آ کر بتا دینا۔ تمام اصحاب کے سامنے کہا تھا۔ اب لوگوں کے ذہن میں تصور آتا ہے، ارے صاحب دیکھیے علی کی محبت میں پتہ نہیں کیا کیا رسول کہہ جاتے تھے کہ جس کا کوئی مطلب اور مفہوم نہیں ہوتا۔ تمام اصحاب گفتگو کر رہے، ارے کہیں سورج بھی بات کرتا ہے، کہیں سورج بھی گفتگو کرتا ہے۔ یہ رسول نے کیا کہہ دیا علی سے کہ فلاں گھاٹی میں جانا، جا کر سورج کو سلام کرنا، سورج تمہیں سلام کا جواب دے گا اور تم سے گفتگو کرے گا۔ صبح نمودار ہوتی ہے نماز فجر کے بعد، صبح نمودار ہوتی ہے، جنہوں نے کبھی نماز فجر نہیں پڑھی تھی وہ بھی آ گئے، کیونکہ معاذ اللہ علی کو جھوٹا ثابت کرنا تھا۔ ہزاروں کا مجمع، آج بھی آپ دیکھیں کہ مغربین میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، فجر میں 2 ہی 4 لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں بھی ایسے ہی تھا، فجر میں مجمع کم ہوتا تھا، ظہر عصر مغربین میں زیادہ ہوتا تھا۔ لیکن جب رسول نے اعلان کر دیا کہ نماز فجر کے بعد علی نکلیں گے، تو جنہوں نے کبھی نماز فجر نہیں پڑھی تھی وہ بھی آ گئے، پورا زبردست مجمع جمع ہو گیا۔ آگے آگے علی، پیچھے پیچھے اصحاب کا مجمع۔ رسول نے جس گھاٹی کا نام بتایا تھا مولا علی اس میں پہنچے، سورج نے بلند ہونا شروع کیا، سورج نے بلند ہونا شروع کیا۔ جب سورج بلند ہو گیا تو علی نے سلام کیا، السلام علیکہ یا خلق اللہ، السلام علیکہ یا مطیع اللہ، اے اللہ کے مخلوق میرا سلام ہو تم پر، اے اللہ کے مطیع و فرمانبردار مخلوق میرا سلام ہو تم پر۔ جواب آیا وعلیک السلام یا ظاہرو یا باطنو یا اولو یا آخرو۔ علی نے سلام کیا۔ توجہ رہے، دیکھیے رسول اللہ کس طرح سے پہچانوا رہے ہیں کہ حق کدھر ہے اور صاحب حق کون ہے۔ اے علی جاؤ، جا کر سورج کو سلام کرو، سورج سلام کا جواب بھی دے گا اور تم سے گفتگو ہی کرے گا۔ سب لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ارے بھلا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ سورج نے کسی کو سلام کا جواب دیا ہو؟ بھلا ایسا بھی ہوا ہے کہ سورج نے کسی سے کلام کیا ہو؟ لہذا سب کے سب جمع ہو گئے، پورا مکہ جمع ہو گیا۔ فلاں گھاٹی پر جانا اور جا کر سورج کو سلام کرنا، سورج تم کو جواب بھی دے گا اور تم سے گفتگو بھی کرے گا۔ ہزاروں کا مجمع جمع ہوا، علی نے سورج کو سلام کیا، السلام علیکہ یا خلق اللہ،
السلام علیکہ یا مطیع اللہ، سورج سے جواب آیا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو، السلام علیکہ من ہوا علی کل شیء علیم۔ ایک صلوات بلند آواز پر محمد و آل محمد۔ پورا مجمع واپس یا علی یا علی۔ اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ پورا مجمع بے ہوش ہو گیا، جتنے لوگ تھے سب بے ہوش ہو گئے، جتنے ساتھی تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ مولا نے ان کو ہوش میں لانے کی کوشش نہیں کی کہ ابھی بے ہوش ہے، جب ہوش میں آئیں گے تو ہوش آئے گا۔ ارے توجہ، جب ہوش میں آئیں گے خود ہی تو خود ہی کو ہوش آ جائے گا۔ سب جب ہوش میں آئے تو پہنچے بارگاہ رسالت میں۔ اللہ کے رسول، عجیب بات میں نے دیکھی، ہم نے عجیب بات دیکھی۔ علی نے سلام کیا سورج کو، سورج نے جواب دیا اور عجیب کلمات کہے۔ علی سے کہا السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ کہ اول کے معنی یہ ہیں کہ یہی علی ہے یہ سب سے پہلے جس نے اعلان اسلام کیا ہے، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ علی کی ذات ہے، لہذا سب میں سب سے اول وہی ہے، سب سے پہلا وہی ہے۔ کیا پھر آخر کیوں کہا کہ یہی ہوگا کہ تم سب میری لاش چھوڑ کر چلے جاؤ گے، یہی علی ہوگا جو مجھے نہلائے گا، مجھے کفن دے گا، مجھے دفن کرے گا، لہذا آخر بھی یہی ہے، آخر بھی یہی ہے۔ ظاہر کیوں کہا کہ جتنے علوم میرے ہیں وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے، جتنے میرے علوم ہیں وہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوں گے۔ اور باطن کیوں کہا کہ باطن اس لیے کہا کہ رموز نبوت کا امانت دار ہے، میرے سارے راز اس کے پاس ہیں، لہذا باطن ہے۔ کہا یا کل شیء علیم کیوں کہا کہ علی وہ ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور کائنات میں آئندہ جو بھی ہوگا اس سب کا عالم علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد۔ امام زمانہ علیہ السلام کے فن کے سلسلے میں گزارش ہے کہ بہت 2 دن کل رہ گئے ہیں، 3 دن، لہذا اس میں آپ حضرات ضرور تعاون فرمائیں، کیونکہ پورے سال پھر اسی سے مدد ہوتی ہے، اسی سے، لہذا اس میں کوتاہی نہ کریں آپ لوگ، زیادہ سے زیادہ اس میں امام زمانہ علیہ السلام کا جو فنڈ ہے اس میں آپ لوگ مدد فرمائیں، امداد فرمائیں۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ اسی نے رسول نے سند دی کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے، بہت توجہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی جملوں میں اعتراضات کے جوابات بھی ہو جائیں، جو عام فہم چیزیں ہیں جو آپ روزانہ سنتے رہتے ہیں، اسی میں اعتراضات کے جواب بھی ہو جائیں۔ رسول نے سند دی کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، یہی کہا، اپنے لیے کبھی نہیں کہا کہ میرے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ بتاؤ علی بلند ہے تو رسول بلند ہیں، علی کا مرتبہ زیادہ بلند ہے یا رسول کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو کہ علی کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہو رسول اللہ سے۔ کیا بھئی کیا ثبوت ہے؟ کہ بھئی رسول کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، میرے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، مگر رسول نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے، بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ علی کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ ارے تم سمجھے ہی نہیں، رسول کو پہچانتے ہوتے تو نہ کہتے،
ارے توجہ رہے، اگر رسول کی معرفت ہوتی تو یہ جملہ نہ کہتے۔ رسول کیا ہیں؟ علی کیا ہیں؟ رسول ہیں شمس رسالت، علی ہیں قمر امامت۔ ارے توجہ رہے، رسول ہیں شمس رسالت، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا۔ رسول نے فرمایا یہاں شمس سے مراد میں ہوں اور قمر سے مراد علی تم ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول ہیں سورج، علی ہے چاند۔ کبھی سورج کو دیکھ کر دیکھیے، نگاہ اٹھائیے اور سورج کو دیکھیے۔ سورج کو دیکھنا بڑی عبادت ہے کوئی جو سورج کو دیکھ سکے؟ آنکھیں پھوٹ جائے گی، بینائی چلی جائے گی۔ تو سورج کو نہیں دیکھا جاتا ہے، چاند کو دیکھا جاتا ہے۔ ارے توجہ رہے، سورج کا مطلب ہے تمہیں معرفت رسالت ہی نہیں ہے، اسی لیے اعتراض کر رہے ہو۔ سورج کو دیکھو جا کر، میں دے رہا ہوں فتویٰ کہ سورج کو دیکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جاؤ دیکھو، سورج کو دیکھو، آنکھیں پھوٹ جائیں گی، بینائی چلی جائے گی۔ لہذا یہ نہیں کہا کہ شمس رسالت کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ فرمایا قمر امامت کو دیکھنا عبادت ہے۔ رسول سورج جیسے ہیں، علی چاند جیسے ہیں۔ بہت توجہ رہے جملوں کے اوپر، تاریخی جملے نقل کرنا چاہتا ہوں کہ رسول سورج جیسے ہیں، رسول سورج کی طرح ہیں، علی چاند کی طرح ہیں۔ سورج میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جب تک سورج طلوع رہتا ہے، جتنے کیڑے مکوڑے سب چھپے رہتے ہیں، جتنے سیار ہیں سب چھپے رہتے ہیں، جتنی بلیاں ہیں سب چھپی رہتی ہیں، جتنی لومڑیاں ہیں سب چھپی رہتی ہیں۔ جب تک سورج نکلتا ہے نہ کوئی سیار باہر آتا ہے، نہ کوئی لومڑی باہر آتی ہے، نہ کوئی لکڑ بھگا باہر آتا ہے۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر سب نکلے، ادھر سب نکلے، سیار بھی باہر آ گئے، لومڑیاں بھی باہر آ گئیں، لکڑ بگھے بھی باہر آ گئے۔ یہی وجہ تھا جب تک رسالت کا سورج چمکتا رہا سب چھپے رہے۔ ادھر قمر امامت طلوع ہوا، سیار بھی باہر آ گئے، لومڑیاں بھی باہر آ گئیں، قوم کے لکڑ بگھے بھی باہر آ گئے۔ ایک سلوات بھیجے برد آواز۔ اسی لیے یہ حق و باطل میں فرق کرنا ہے، باطل کے چہرے سے حق کی نقاب اتارنا ہے۔ یہی کام رسول اللہ کا بھی تھا، مگر رسول اللہ کے زمانے میں لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ کون منافق ہے، کون سچا مسلمان ہے۔ مولا علی کا زمانہ آیا، مولا علی بھی ظاہر حق کے نمائندے تھے، مگر ان کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آ گئے کہ جن کو لوگ سچا مسلمان سمجھنے لگے۔ لہذا اس کے بعد بھی دھوکہ ہو گیا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے۔ امام حسن کا زمانہ بھی لوگ جو مقابل کے تھے ان کو بھی اسلام کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ اب امام حسن بھی رضی اللہ اور دوسری شخصیت بھی رضی اللہ، ان کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا ہے، ان کو بھی رضی اللہ کہا جا رہا ہے۔ امام حسین نے چاہا کہ ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم کر دیا جائے، دنیا ہمیشہ کے لیے پہچان لے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ لہذا کربلا کے میدان میں یزید کو قیامت تک کی شکست دے کر دنیا تک اعلان کر دیا کہ دیکھو رحمت اللہ کون ہے، لعنت اللہ کون ہے۔ ایک صلوات بھیجو برنواز صبر محمد۔ اس کے لیے امام حسین کو
بہت بڑی قربانی دینا پڑی، بہت بڑی قربانی دینا پڑی، اپنا پورا خاندان لٹا دیا، اپنا پورا خانوادہ ختم کر دیا۔ کربلا میں حسین جنگ کرنے نہیں آئے تھے، اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ نہ ہوتے، اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو خواتین ساتھ میں نہ ہوتی، اگر جنگ کرنے آئے ہوتے تو پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ حر کا لشکر کم ہے، ابھی حملہ کر دیے تو ہمیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا نہیں، ہم جنگ میں پہل نہیں کریں گے۔ ہر جگہ امام حسین کی کوشش یہ رہی کہ جنگ نہ ہونے پائے تاکہ جنگ کا الزام حسین پر نہ آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عباس جیسے بہادر کو کہ جو پوری یزیدی لشکر کے لیے اکیلا عباس کافی تھا، پورے یزیدی لشکر کے لیے اکیلے عباس کافی تھے۔ روایت میں یہ ہے کہ جب 9 محرم تھی ابھی تک امام زین العابدین بیماری کے عالم میں نہیں تھے، صحت مند تھے، 9 محرم کے دن میں صحت مند تھے۔ جناب علی اکبر، جناب عباس اور جناب علی اکبر تھے، جناب عباس تھے، جناب قاسم تھے، یہ تینوں جا کے ایک بلندی پر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آ کر دیکھیں تو کہ یزید کتنی فوج لے کر آیا ہے۔ نہیں، امام زین العابدین تھے، جناب علی اکبر تھے اور جناب عباس تھے، تینوں نے طے کیا کہ ایک بلندی پر ہم جاتے ہیں اور جا کر دیکھیں گے یزید کتنا لشکر لے کر آیا ہے۔ لاکھوں کا لشکر تھا، سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن کے جملے سن لیجئے، تاریخ میں جملے درج ہیں۔ امام زین العابدین ہیں، جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، جب یزید کے لشکر پر نگاہ ڈالی تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ یزید کو بس اتنا ہی سا لشکر ملا، بس یزید کو اتنا ہی سا لشکر ملا، ارے یہ تو ہمارے ایک حملے میں شکست کھا جائیں گے، یہ ہمارے ایک حملے میں بھاگ جائیں گے۔ امام زین العابدین پر مرض-طاری ہو گیا، وہ جنگ نہیں کر سکے، جناب عباس کے اوپر امامت کے حکم کے پہرے بیٹھ گئے۔ اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے، اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے۔ عزاداروں، جب جناب عباس پیدا ہوئے تھے تو جناب زینب نے اپنی آغوش میں لیا، مولا علی تشریف لائے، جناب زینب نے پوچھا کہ بابا اس بچے کا آپ نے کیا نام رکھا ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ اس کا نام جو ہے وہ عباس ہے، اس کا نام عباس ہے۔ جناب زینب نے غور سے جناب عباس کو دیکھا، ننھے سے عباس، دودھ پیتے عباس، کہا چتون بتا رہی ہے کہ شیر ہے، عباس کے معنی شیر کے ہے، چتون اس کی بتا رہی کہ شیر ہے۔ اچھا کوئی آپ نے اس کو کنیت بھی دی؟ کیونکہ وہ پیدا ہوتے ہی عرب میں کنیت مل جاتی تھی، کیا کنیت بھی اس کی ہے؟ کیا کنیت کیا ہے؟ اس کی ابو الفضل کنیت ہے۔ دیکھیے، ایک تو فضل کے معنی ہے بیٹا، جو ان کا بیٹا تھا، اور دوسرے فضل کے معنی ہے فضیلتیں اور فضائل۔ ابو الفضل کے معنی ہوئے کہ فضیلتوں کا سرچشمہ، عباس وہ ہے جو فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ کہا کوئی آپ نے لقب بھی دیا؟ کہا لقب میں نے دیا قمر بنی ہاشم، یہ قمر بنی ہاشم میں ہے۔ جناب زینب نے دیکھا کہ ہاں یہ سب سے حسین ہے میرا بھائی، سب سے خوبصورت ہے میرا بھائی، یہی قمر بنی ہاشم ہے۔ آپ نے کوئی اور لقب دیا؟ کیا کوئی اور لقب بھی دیا ہے؟ کہا ایک لقب اور دیا ہے۔ کہ وہ کون سا؟ سقا کا لقب دیا ہے۔ سقا یعنی پانی پلانے والا، پانی لانے والا۔ اے بابا، یہ آپ نے لقب کیوں دے دیا سقا کا لقب؟ کہا یہی عباس کربلا کے میدان میں ہوگا، جب پانی لینے جائے گا تو دونوں ہاتھ اس کے قلم ہو جائیں گے، یہ سقائے سکینہ ہے۔ ہاں، یہی عباس ہاتھ جوڑے کھڑے ہوئے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آقا مرنے کی اجازت دیجئے، مولا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام فرماتے ہیں اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کی زینت ہو۔ روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالا، جناب عباس نے دائیں طرف بائیں طرف دیکھا کہ آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا علمدار تھا، اب جہاں لشکر وہی علمداری کروں گا۔
روایت کہتی ہے کہ بچوں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ چچا عباس مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ صاحب ریاض القدس تحریر کرتے ہیں کہ سارے بچے خیموں سے فریاد کرتے ہوئے نکل آئے کہ ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، ہائے پیاس ہمارا کلیجہ بھونے دے رہی ہے۔ امام نے فرمایا یہ عباس دیکھ رہے ہو کہ ان میں کتنے بچے ایسے ہیں جو پیاس سے مر چکے ہیں، جو پیاس سے دم توڑ چکے ہیں، لہٰذا اگر مر نہیں جانا چاہتے ہو تو ان کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ، ان کے لیے کچھ پانی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ جناب عباس پہنچے اس پہلے اس خیمے میں کہ جہاں پر جناب زینب تھی، باہر کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے شہزادی اپنے غلام کا الوداع قبول کیجئے، اپنے غلام کا الوداع قبول کیجئے۔ اے عباس اندر آ جاؤ، اے عباس اندر آ جاؤ۔ جناب عباس اندر آئے، جناب زینب نے گلے میں باہیں ڈالی۔ اے عباس، ایک مرتبہ میرے بابا نے کہا تھا جب وہ کوفے میں تشریف فرما تھے تو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب یہی وہ شہر ہے کہ تمہارے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے سر پہ چادر نہیں ہوگی۔ مجھے یقین نہیں ہے بابا نے کہا تھا، مگر میں سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس وجہ سے بھائی موجود ہے، کس کی ہمت ہے کہ اس کے بازوؤں میں رسیاں باندھے۔ اے عباس اب تم جا رہے ہو، اب مجھے یقین آ گیا کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے جب میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ مشق سکینہ لے کر چلے، ایک حملہ کیا، فرات پر قبضہ کر لیا۔ حمید ابن مسلم جو روایات لکھنے کے لیے موجود تھا، جب وہ گرفتار ہو کر مختار کے دربار میں آیا ہے تو جناب مختار نے پوچھا کہ حمید سارے کربلا کے واقعات تو نے دیکھے ہیں، کہاں دیکھے ہیں؟ کب یہ تو بتا دے، جب پورا کربلا دیکھا ہے یہ بتا دے کہ میرے آقا عباس نے جنگ کیسے کی، میرے آقا عباس نے جنگ کیسے کی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مختار آپ کو تو معلوم ہے کہ عباس کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، عباس نے کربلا میں جنگ کی ہی نہیں تھی، تو میں کیسے بیان کو جنگ کیسے کی؟ کہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ اجازت نہیں تھی، مگر فرات پر تو حملہ کیا تھا، جب فرات پر حملہ کیا تھا تو تب تو جنگ کی ہوگی، وہاں 4000 سپاہی موجود تھے جو فرات کی حفاظت کر رہے تھے، تب تو جنگ کی ہوگی۔ کہا بس اتنا سن لیجئے، اتنا سن لیجئے کہ میں نے بس اتنا دیکھا کہ عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں مشق سکینہ لیے ہوئے، اب جو میری پلک جھپکی تو میں نے دیکھا عباس کا قبضہ فرات پر ہو چکا ہے۔ پلک جھپکتے میں فرات پر قبضہ کیا تھا، پلک جھپکتے میں فرات پر قبضہ کیا تھا، فرات پر قبضہ کر لیا، مشق سکینہ بھری، مشق لے کر چلے۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ عباس کے سامنے آ سکے، کسی کی جرت نہیں کہ عباس کے سامنے آ سکے، کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آپس میں گفتگوئی عمر ساتھ اور سرداران لشکر میں کہ بڑا غضب ہو جائے گا اگر یہ پانی خیموں تک پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا حکم ہے کہ خیموں تک پانی نہیں پہنچنے پائے، یہ پانی پہنچ گیا تو ابن سعد ہم سب کو قتل کروا دے گا۔ کیسے روکا جائے؟ کیونکہ عباس کے سامنے کوئی نہیں آ پا رہا ہے۔ ان سرداروں نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں عباس کو، اور ہم نے اندازہ لگایا ہے کہ عباس کی پوری توجہ مشق کی طرف ہے، عباس کی توجہ اپنی طرف نہیں ہے، پوری توجہ مشق کی طرف، کہ کوئی تیر نہ لگ جائے، کوئی تلوار نہ لگ جائے، کوئی نیزہ نہ لگ جائے، اپنی طرف عباس کی توجہ نہیں ہے۔ لہذا اگر چھپ کر حملہ ہو تو شاید کامیابی مل جائے۔ ایک ملعون تلوار لیے ہوئے ایک درخت کی آڑ میں عباس قریب سے گزرے، پوری توجہ مشق سکینہ کی طرف ہے کہ کہیں تلوار، کہیں نیزہ، کہیں تیر نہ لگ جائے۔ اس ملعون کو موقع ملا، بھرپور وار کرتا ہے، عباس کا ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایک ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اب ایک ہاتھ ہے جس سے مشق بھی سنبھالنا ہے، نیزے سے جنگ بھی کرنا ہے، علم بھی سنبھالنا ہے۔ یہ ایک ہاتھ سے عباس نے یہ 3 کام کیسے انجام دیے ہوں گے یہ جناب عباس ہی کا دل جانتا ہے۔ لیکن کچھ اور آگے بڑھے، پھر حملہ ہوا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا، عزادار و علم گر گیا،
عزادارو میدہ گر گیا مگر عباس نے مشق سکینہ گرنے نہیں دی. ارے دانتوں میں مشق سکینہ دبا لی, گھوڑے کو ایر دے کر آگے بڑھ رہے ہیں. حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, رکاب وہ زور دے کر بلند ہوتے ہیں اور آگے کچھ دیکھتے ہیں, پھر بلند ہوتے ہیں, پھر آگے کچھ دیکھتے ہیں. وہ کہتا مجھے تعجب ہوا کہ عباس دونوں ہاتھ کٹے ہوئے اس عالم میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے جب میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ عباس بلند ہو کر دیکھتے تھے کہ اب سکینہ کا خیمہ کتنی دور رہ گیا, اب بچوں تک کتنی دیر پر پانی پہنچنے والا. اے عباس, حسین کو مدد کے لیے پکار لیجئے, آقا آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے. ارے تو کیا کہہ رہا ہے, کیسے مدد کے لیے پکارو, دانتوں میں تو مشق کا تسوا دبا, کیسے آواز. عزادارو حمید کہتا ہے میں نے سینکڑوں جنگیں دیکھی مگر میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی بہادر, کوئی بھی پہلوان اتنا زخمی ہونے کے باوجود گھوڑے پر بیٹھا رہ گیا ہو. عباس کے جسم کے ٹکڑے اڑے جا رہے تھے مگر عباس گھوڑے سے گر نہیں رہے تھے. عزادارو پسر سعد نے کہا کہ تیر برسائے جائیں, تیر برسائے جائیں. عباس کی روح عباس کے جسم میں نہیں ہے, مشق سکینہ میں ہے. جب تک مشق سلامت ہے اس وقت تک عباس گریں گے نہیں. ہزاروں کی تعداد میں تیر, روایت میں ہے تیر نہیں تھے, تیروں کی بارش تھی. عباس پر تیروں کی بارش ہوئی پوری, ہزاروں تیر ایک ساتھ چلے, پورا جسم عباس کا تیروں سے چھلنی ہو گیا کیونکہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. تیر روکتے تو کیسے روکتے, قریب سے آ کر تیر مارے جا رہے تھے. عباس کے پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا, مشق سکینہ چھن گئی. عزاداروں ایک ذاکر نے روایت پڑھی کہ عباس کے سر پر گرز لگا, عباس کے سر پر گرز لگا. وہاں ایک عالم دین بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا ایسی روایتیں نہ پڑھا کیجئے کہ جو ناقابل بھروسہ ہیں, جو ناقابل اعتبار ہیں, ایسی روایتیں آپ نہ پڑھا کیجئے. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عباس کے سر پر گرز لگا؟ ارے عباس اتنے بلند قامت تھے, اتنا قد بلند تھا, اتنا قد بلند تھا کہ کسی کا گرز عباس کے سر تک پہنچ نہیں سکتا تھا. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ عباس کے سر پر گرز لگا؟ وہ خواب لیٹے سو گئے, خواب میں جناب عباس آئے. اے عالم دین, تم میری مصیبت سے انکار کر رہا ہے, تم میری مصیبت سے انکار کر رہا ہے. ہاتھ جوڑ لیا آقا, انکار نہیں ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اتنا بلند قد تھا, کسی کا گرز آپ کے سر تک نہیں پہنچ سکتا تھا. ارے کون تھا جو آپ کے سر پر گرز مارتا؟ فرمایا ارے تجھے کیا معلوم کہ مجھ پر کیا گزر گئی. جب تیر برسائے گئے تو ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا, گہرا پیوست ہو گیا. اتنا گہرا پیوست تھا کہ اذیت بہت تھی, تکلیف بہت تھی, مگر تمہارا بات کرتا تو کیا کرتا, دونوں ہاتھ کٹے ہوئے. اگر ہاتھ موجود ہوتے تو ہاتھوں کے ذریعے تو تیر نکالتا. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے. کہتے ہیں اذیت بہت تھی, تکلیف بہت تھی. فرماتے میں نے سر کو زور سے جھٹکا دیا, اس لیے جھٹکا دیا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر باہر نکل جائے, مگر اتنا گہرا پیوست ہوا تھا کہ سر کو جھٹکا دینے سے وہ تیر نہ نکل سکا. صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں اپنے زانوؤں کو اونچا کروں, اپنے سر کو جھکا دوں, سر کو جھکا کر تیر کا سرا زانو میں دبا لوں اور آہستہ آہستہ سر کو اونچا کروں. یہی وقت تھا کہ جب میرا سر جھکا ہوا تھا, اسی وقت گردے گرا ہوا عباس کے سر پر پڑا. عباس تیورا کر زمین پر گرے. ام البنین نے فریاد کی جب خبر ملی کہ حسین شہید ہو گئے. کہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں, میرا عباس موجود اور حسین شہید ہو جائے؟ آنے والے نے خبر دی, نہیں بی بی, پہلے عباس مارے گئے, پھر حسین مارے گئے.
ارے بھائی کوئی عرب میں ایسا بھی پیدا ہو گیا کہ جو عباس کو مار سکے؟ کہا نہیں، جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تب عباس کے سر کے اوپر گرد مارا گیا۔ کہا میرا عباس تو وہ تھا جو 2 انگلیوں میں بڑے بڑے گرد کو دور پھینک دیتا تھا، یہ اس کے سر پر گرد کیسے پڑا؟ کہا اس وقت پڑا جب عباس کا سر جھکا ہوا تھا، اس وقت سر پر گرد پڑا، عباس زمین پر تیورا کر گرے۔ ام البنین نے فریاد کی، آؤ مجھے پرسا دو، آؤ میرے عباس کا مجھے پرسا دو۔ ارے جو بھی مجاہد گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کو ٹیک لیتا ہے، عباس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔ ذرا مجھے اتنا بتا دو کیا عباس سر کے بھل گرے تھے یا سینے کے بھل گرے تھے؟ بس 2 جملوں کی زحمت ہے، کیونکہ فرمائش اس لیے کر رہا ہوں کہ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا تھا، پڑھ چکا ہونے کی فرمائش ہے، جب سے کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور جب تک جناب مختار نے انتقام نہیں لے لیا، اس وقت تک اہل بیت نے عید نہیں منائی، اس وقت تک اہل بیت نے عید نہیں منائی۔ جب بھی عید کا وقت ہوتا تھا تو یہ بیویاں ایک دوسرے کے گھر تعزیت کے لیے جاتی تھیں۔ عید کا دن تھا، جناب زینب کے گھر اہل حرم جمع ہوئے کہ آج کس کے گھر تعزیت کے لیے چلیں۔ فیصلہ ہوا چلو ام البنین کے گھر تعزیت کے لیے جاتے ہیں، ان کے 4 بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے۔ اب عباس کا ایک چھوٹا سا بیٹا ان کے پاس ہے، چلو ان کے گھر تعزیت کے لیے چلتے ہیں۔ جناب زینب آگے پیچھے سارے اہل حرم۔ جناب زینب جیسی گھر میں داخل ہوئیں، ام البنین تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ اے شہزادی کیسے زحمت کی، ارے کنیز کو بلا لیا، میں آ جاتی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہ ہم تعزیت ادا کرنے آئے ہیں، آپ کے بچوں کی تعزیت ادا کرنے آئے ہیں۔ بیٹھ گئیں جناب زینب۔ جناب ام البنین نے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ کہا کس بات کی معافی؟ کہا اس بات کی معافی کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کچھ کھانے کو پیش نہیں کر سکتی۔ ہاں پانی موجود ہے، میں پانی آپ کی خدمت میں پیش کر سکتی ہوں، مگر عجیب انداز اختیار کیا، بجائے اس کے کہ خود پانی پیش کریں، عباس کے چھوٹے سے بچے کو قریب بلایا، ایک چھوٹی سی مشق اس کے گلے میں ڈالی، اے عباس کے بیٹے آگے بڑھو اور کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ، اے عباس کے فرزند کربلا کے پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ جیسے ہی عباس کا بیٹا چھوٹی سی مشق لے کر آگے بڑھا، زینب تڑپ کر کھڑی ہوئی، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بھیا عباس، اگر تم پانی نہ لا سکے تو شرمندہ نہ ہونا، آؤ دیکھو تمہارا بیٹا مجھے پانی پلا رہا ہے، اے عباس تمہارا بیٹا مجھے پانی پلا۔